سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 5.2b اسرا اور معراج کا آج کا بیان چیپٹر 2a سے منسلک ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان سے واپس بیت المقدس لایا گیا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم دیکھے اور کئی مشاہدات کیے۔ آپ نے جنت میں 2 ظاہری نہریں دیکھیں جو کہ نیل اور فرات ہیں۔ اغلباً اس میں اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان شاداب وادیوں میں پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باطنی نہریں دیکھیں جو کہ کوثر اور السلسبیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی مانند تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑے جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو ان کے پخانے کے راستے باہر نکل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے تھے۔ یہ لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے پاس تازہ گوشت پڑا ہے اور قریبی سڑا ہوا گوشت بھی۔ یہ تازہ گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ زناکار لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض عورتیں زمین و آسمان کے درمیان اپنی چھاتیوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ شادی شدہ عورتیں حرام بچے پیدا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے اور ان کو اونٹ مسلسل روند رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ سود خور لوگ ہیں، یہ سود خور لوگ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھی دیکھا جس کا ایک اونٹ بھڑک کر بھاگ گیا اور آپ کو پیاس لگی تو آپ نے اس قافلے کے ایک برتن سے پانی بھی پیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو براق پر انہیں مسجد الحرام لایا گیا۔ آپ نے فرمایا میں مسجد الحرام پہنچ کر سکون سے سو گیا۔ جب اٹھا تو میں حتیم میں تھا اور میں بشری تقاضے کے تحت بے حد فکر مند تھا اور میں اپنے سفر کو بے حد فکر مند تھا کہ میں اپنے سفر کو لوگوں کو کیسے بتاؤں گا۔ وہ یقیناً میری بات رد کریں گے۔ وہاں ابو جہل کا گزر ہوا اور مجھے پوچھنے لگا بے حد متفکر کیوں بیٹھے ہو، کوئی ماجرا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے رات کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا اور واپس بھی آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کیا آپ یہی بات لوگوں کو بتائیں گے جو میں نے سنی ہے؟ آپ نے کہا ضرور بتاؤں گا۔ ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات انہیں بتائی اور انہیں قافلے کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ قافلہ اسی وقت مکہ داخل ہوا تھا۔ لوگوں نے ان سے اونٹ کے بارے میں پوچھا تو قافلے والوں نے تصدیق کی۔ پھر لوگ بیت المقدس کے بارے میں سوال کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سب سوالات کا جواب دیا۔ کچھ لوگ بھاگ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا دوست کہتا ہے کہ میں نے رات کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور واپسی کا سفر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا انہوں نے واقعی یہ کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے
فرمایا، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ مشرکین مکہ نے سب ثبوت دیکھنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسراء معراج جس میں مبارک سمیت ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ یہ اللہ تعالیٰ صاحب عیبوں سے پاک ہے، جو اپنے بندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات میں مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصیٰ یعنی یروشلم تک لے گیا، جس کے ارد گرد یعنی اطراف کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی بعض نشانیاں یا نمونے دکھا دیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نوٹ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب نبیوں کو ان کے ناموں سے پکارا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے انہیں اکثر ان کے القابات سے پکارا۔ القابات میں سب سے زیادہ باعزت لقب عبد ہے، جس کے معنی ہیں سب سے زیادہ فرمان بردار بندہ۔ اسراء کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لقب سے پکارا۔ نوٹ فرمائیے، عبد جسم اور روح کے اجتماع سے بنتا ہے، صرف جسم یا صرف روح کو عبد نہیں کہہ سکتے۔ پس اس لفظ سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر جسم مبارک سمیت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہی رہے اور کسی شکل میں نعوذ باللہ خدائی کا حصہ نہیں بنے۔ یہاں یہ نقطہ قابل ذکر ہے کہ اس آیت کریمہ کے لفظ لیل یہ اس میں نکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کا سفر رات کے کچھ حصہ میں کیا۔ واضح ہو کہ سورہ الاسراء میں اسراء کا واقعہ اوپر کی آیت کریمہ میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلام کا رخ سورۃ اسراء میں کلام کا رخ یہود کے جرائم کی طرف موڑ دیا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہود کو بنی نوع انسان کی قیادت سے ان کے جرائم کی وجہ سے معزول کیا جا رہا ہے۔ یہود کو بنی نوع انسان کی قیادت سے ان کے جرائم کی وجہ سے معزول کیا جا رہا ہے، اور اب یہ منصب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے۔ اسراء اور معراج سے متعلق اہم نکات۔ نمبر 1، اسراء اور معراج کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور تقریباً 30 مستند احادیث میں بھی۔ نمبر 2، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو اور زیادہ تقویت دینے کے لیے تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے معجزے سے ان کے ایمان کو تقویت دی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یعنی تاکہ میرے دل اور ایمان کو اور تقویت ملے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سچ ہے۔ نمبر 3، اسراء اور معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ذاتی تحفہ تھا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ نمبر 4، یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ملا جب آپ بہت غمگین تھے، اور یہ تحفہ اچانک اور غیر متوقع تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ نے ایک نچلی کیفیت سے ایک اعلیٰ ترین کیفیت حاصل کر لی۔ نمبر 5،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں دیکھیں، مثلا سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النجم آیت نمبر 17، ما زاغ البصر وما طغى، یعنی نہ تو آپ کی نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی، نہ آپ کی نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ اگر کسی اور شخص کو اللہ تعالیٰ کی ان بڑی نشانیوں کا معمولی سا مشاہدہ بھی ہوتا تو وہ دل و دماغ کا توازن ہی کھو بیٹھتا اور پاگل ہو جاتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس آ کر سکون سے حتیم میں سو گئے۔ اسی طرح بخاری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم مسکرا نہ سکو اور ہمیشہ روتے رہو اور سب آرائشوں اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دو گے۔ نمبر 6، اس واقعہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بھی نشیب و فراز اور خوشی غمی کے مراحل سے گزرتے ہیں، پھر بھی جرأت سے لوگوں کو سچ بتاتے ہیں اور حقیقت کو لوگوں کے ڈر سے ذرا برابر بھی نہیں بدلتے۔ نمبر 7، جب سچ کو ثابت کرنے کے لیے ہم سے ثبوت مانگا جائے تو ہمیں قرآن اور حدیث وغیرہ سے ظاہری ثبوت پیش کرنا چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں ثبوت پیش کیا۔ نمبر 8، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعلق جوڑنے کے لیے تھا، چونکہ یہ سفر مسجد الحرام سے شروع ہوا اور مسجد الحرام میں ہی ختم ہوا۔ اس سے مسجد الحرام کو فضیلت دی گئی اور اس سے مسجد الحرام اور مسجد اقصی کا تقدس بھی ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 9، اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ قبلہ کا رخ مسجد اقصی سے مسجد الحرام کی طرف بدل دیا جائے گا۔ نمبر 10، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری دنیا کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، مثلا براق جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ نحل آیت نمبر 8، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پیدا کیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو براق جیسی چیزوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ نمبر 11، کسی چیز کا پھل حاصل کرنے کے لیے انسانی کوشش اور عمل ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دریا پر عصا مارو تو وہ پھٹ جائے گا، اور حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ درخت کو ہلاؤ تو تازہ کھجوریں گریں گی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اسلامی دعوت کی مخلصانہ کوشش اور صبر کا پھل ملا۔ نمبر 12، دودھ پاک، لذیذ اور مکمل خوراک ہے جس سے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، جبکہ شراب گندی، بدبودار اور نہایت نقصان دہ چیز ہے۔ آپ کے دودھ کے چناؤ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل و دماغ اور آپ کی روح پاک ہے اور فطرت پر ہے، اور یہ کہ اسلام فطرت پر ہے۔ نمبر 13، حسنات اور نیکیوں کے لیے دوسروں سے رش کرنے کی اجازت ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رش کیا۔ نمبر 14، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء اور رسولوں کے اور بنی آدم کے سردار ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں، یہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حقیقت ہے۔ نمبر 15، نماز ہمارے مذہب کی اہم ترین چیز ہے۔ نمبر 16، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر فضیلت ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت 5 نمازیں بھی ادا نہیں کرے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 5 نمازوں پر اکتفا کیا۔ نمبر 17، اللہ تعالیٰ ہم سے اوپر ہیں کیونکہ آپ اوپر گئے، نہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم وغیرہ سے ہر جگہ ہے۔ نمبر 18،
جنت اور جہنم موجود ہیں۔ نمبر 19، معراج کا سب سے عام واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 285 کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی سند یعنی سرٹیفیکیشن عطا کر دی۔ اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ اس تصدیق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور انہیں ذہنی طور پر بے حد اطمینان اور سکون نصیب ہوا۔ وہ نئے جوش جذبے کے ساتھ ہجرت مدینہ اور دیگر مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ نمبر 20، دلچسپ بات یہ ہے کہ معراج سے واپسی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خدا داد فراست سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تصدیق کی اور رسول اکرم نے انہیں صدیق کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ یہ سند سرٹیفیکیشن بھی اس بڑی سند کی ایک کڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے علاوہ معراج کے واقعہ سے فقہ کے چند نکات بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، پوچھنے پر اپنا نام بتانا چاہیے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اور یہ نہ کہیں کہ میں ہوں۔ نمبر 3، کھڑے شخص کو بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرنا چاہیے۔ نمبر 4، لوگوں کو مفید نصیحت کرنی چاہیے خواہ وہ نصیحت نہ مانیں۔ لوگوں کو مفید نصیحت کرنی چاہیے خواہ وہ نصیحت نہ مانگیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا الدین و نصیحہ، یعنی دین فطرت ہے، دین نصیحت ہے، یعنی اگر کسی کو مدد کرنے کے لیے موقع ملے تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی بھرپور مدد کریں۔ نمبر 5، اگر ممکن ہو تو رات کے سفر کو دن کے سفر پر ترجیح دیں، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔